میرا نام طیبہ ہے، میری عمر اس وقت 31 سال ہے۔ میں دکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیارے جسم کی مالک ہوں۔ جو بھی کوئی مجھے دیکھتا تو وہ اپنا دل ہار بیٹھتا تھا۔ شادی سے پہلے کئی لڑکے میرے پیچھے اور ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، لیکن میرے گھر والے نے میری شادی کہیں اور کر دی تھی۔ میری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ میری اس وقت 4 بچے ہیں۔ میرے شوہر ایک فیکٹری میں الیکٹریشین کی جاب کرتے ہیں۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب میری شادی کو ابھی 5 سال ہی ہوئے تھے، تو شوہر سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور مجھے اکیلے تنہائی کاٹنے کو دوڑتی تھی، اور ہماری شادی کو اس طرح سے 4 سال ہو گئے تھے۔ میں بہت ہی زیادہ کمزور اور لاغر ہو چکی تھی۔ وہ پہلے والی خوبصورتی بھی اب میرے جسم میں باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ شوہر تو میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ اس کے بعد میرے لیے بالکل بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کام پر رہتا تھا اور میں سارا دن گھر میں اس کا انتظار کرتے رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جس کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہماری فیملی میں ایک شادی کا فنکشن، تو میری ملاقات ایک اسد نامی لڑکے سے ہو گئی تھی۔ وہ میرے سسرال والوں ہی کی فیملی کی طرف سے تھا۔ وہ دکھنے میں زیادہ بہت ہی خوبصورت تھا اور جوان بھی تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئی تھی۔ مجھے یہ بالکل بھی خیال نہیں رہا تھا کہ میں تو شادی شدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ جب دماغ پر کوئی چیز غالب آ جائے تو پھر کچھ بھی خیال نہیں رہتا۔ تو اسی طرح سے ہماری ملاقات ہوئی اور پھر ہماری بات چیت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آتا رہتا تھا اور چوری چھپکے میں اس کو دیکھا کرتی تھی، اور پھر بات ہماری چلتی چلتی یہاں تک آ گئی تھی کہ ایک دو دفعہ شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اکیلے میں ہمارے گھر آیا تھا، اور ہم نے خوب ساری باتیں بھی کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارا کچھ ہم نے کیا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے اور میرے شوہر کو کام سے جلدی چھٹی ہو گئی تھی، لیکن اس نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر آیا تو لڑکا اسد میرے گھر میں پہلے سے ہی موجود تھا اور ہم کچھ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اتنے میں میرے شوہر نے ہم دونوں کو پکڑ لیا اور اس لڑکے کو بھی بہت زیادہ مارا، اور مجھے تو یہاں تک کہ گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ 6 مہینے میں اپنے ماں باپ کے گھر میں رہی تھی، اور پھر ہماری آپس میں صلح ہو گئی تھی اور میں اپنے گھر آ چکی تھی۔ شوہر کے مطابق تو میں سدھر چکی تھی، لیکن میں ابھی بھی انہی کاموں پر لگی ہوئی تھی۔ جو شیطان میرے دماغ میں موجود تھا وہ کبھی بھی ٹکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اتنے میں بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، تو میں نے ان کو ایک اسکول میں داخل کروا دیا تھا، اور مجھے اس اسکول کا پرنسپل بہت ہی زیادہ پسند آ گیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے گھنٹوں باتیں کیا کرتا تھا، اور میں بھی ہمیشہ اسی کا انتظار کیا کرتی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کر اسکول کے چکر لگاتی تھی اور اس سے باتیں کیا کرتی تھی۔ کوئی وجہ نہ بھی ہوتی تھی تو میں ویسے ہی بچوں کو چھوڑنے کے لیے اسکول چلی جایا کرتی تھی۔ اسکول کے پرنسپل کی پرسنالٹی ہی کچھ ایسی تھی کہ میں ان پر دیکھتے ہی فدا ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے کچھ بات آگے بڑھائیں، لیکن وہ بہت ہی شریف اور نمازی پرہیزی انسان تھا، اس لیے انہوں نے کبھی مجھے ایسی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں آج بھی اسی کوشش میں ہوں کہ کب مجھے کوئی موقع ملے اور میں کب ان کے ساتھ وہ سب کچھ کر لوں جو کچھ میں کرنا چاہتی ہوں۔